السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں لایا ہوں آپ کے لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ سردار محمد ارشاد ایڈوکیٹ صاحب کی جیل کے اندر ملاقات، اور وکیل صاحب آپ کے سامنے وہ سارے حالات بیان کریں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیل میں کیسے ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہتے ہیں جو لوگ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ایسے حالات میں کھڑے ہیں، جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ساتھ دیا ہے، ان کے بارے میں وکیل صاحب گفتگو کریں گے۔ یہ وکیل صاحب جو ہیں سردار محمد ارشاد اس کا نام ہے، اور یہ حق بیان کرنے والے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جس دن سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیل میں گئے ہیں تو انہوں نے چینل بنا کر یوٹیوب پر اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں بہت سارے بیانات دیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کو استقامت نصیب فرمائے اسی حق بات پر، اور اللہ رب کریم وکیل صاحب کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس پر بہت خوش ہیں کہ باہر کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر میرا ساتھ دیا ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب خاص کر یہی بات چاہتے ہیں کہ آپ حق بات بیان کریں۔ بقایا جو ملک میں فتنہ فساد ہے، یا ریلی ہے، یا جلوس وغیرہ ہیں، یا روڈوں کو بلاک کرنا ہے، اس کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب خلاف ہیں، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ موقف نہیں ہے اور نہ یہ نظریہ ہے کہ وہ لوگ اس کے حق میں جو ہے نا جلوس نکالیں اور روڈوں کو بلاک کریں اور لوگوں کو تکلیف دیں، کسی ادارے والوں کو تو کسی آدمی کو تکلیف ہو۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہرگز ایسا نہیں چاہتے، پہلے سے بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہی بات کہی تھی۔ اور ہاں یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں جو ہے نا بات کرنی ہے سوشل میڈیا پر، تو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں وہ وکیل صاحب کی گفتگو جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، تو یہ کیا فرماتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا کیا پیغام دیا اور کیا گفتگو فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سردار محمد ارشاد ایڈوکیٹ، اور آپ میرا یوٹیوب چینل قانون کی نگری دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جیل میں جب میری ملاقات ہوئی، وہاں بہت سی ظاہر باتیں ہوئی، ان میں ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ انہوں نے کچھ اینکر پرسنز اور کچھ صحافیوں کے بارے میں، کچھ علماء کے بارے میں بہت اہم باتیں کی۔ ان میں جناب معروف صحافی ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں ان کی انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی۔ ان کے بارے میں کیا بات کی، میں چاہتا ہوں کہ اس آج کے پروگرام میں ان کے اوپر یہ بات تھوڑی سی کچھ باتیں جو انجینئر صاحب نے میرے ساتھ کی میں وہ آپ سے شیئر کروں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ویڈیو پر کمنٹ آپ ضرور کیا کریں۔ جب جیل میں میری انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اہم ملاقات ہوئی، ظاہر ہے اس میں بہت سی باتیں تھیں، بہت سے سوالات تھے، بہت سے پوائنٹ سے نکات تھے جن پر بات کرنی تھی، اہم ترین اس میں معاملات تھے جو ڈسکس کیے جانے تھے۔ لیکن اس مختصر سی ملاقات میں کچھ اہم ترین موضوعات بھی جو انجینئر صاحب نے خود میرے ساتھ ڈسکس کیے، میرے تو اس میں اپنے ایجنڈے میں جو نہیں تھا کوئی اس طرح کی بات، ان میں ایک جو ہے وہ کچھ علماء کے بارے میں انہوں نے بات کی میرے ساتھ، وہ بھی میں آنے والے دنوں میں اس میں انشاءاللہ بات کروں گا، اور کچھ صحافیوں کے بارے میں بات کی جن میں ارشاد بھٹی صاحب کا نام شامل ہے۔ جناب ارشاد بھٹی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، معروف صحافی ہیں، اور جو ہے اس وقت جیو کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں وہ آتے ہیں اور اپنا بے لاگ تجزیہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب نے ارشاد بھٹی صاحب کی بہت تعریف کی، کہا کہ انہوں نے بہت دلیرانہ انداز میں، بہت دلیری کے ساتھ جو ہے اس یعنی میرے موقف کی، انجینئر صاحب کے موقف کی حمایت کی، اور اس سلسلے میں انہوں نے کسی قسم کا بھی پریشر قبول کرنے سے انکار کیا، اور بہت دلیری کے ساتھ جو ہے وہ حق بات کی، جو حق بات تھی وہ اس کا اظہار کیا، سچی بات کی اور حق کا ساتھ دیا۔ اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ ممنون تھے، اور انشاءاللہ العزیز جیل سے باہر آنے کے بعد ارشاد بھٹی صاحب سے اس بارے میں وہ جو ہے خصوصی شکریہ بھی ان کا ادا کریں گے۔ ارشاد بھٹی صاحب نے بلا شبہ بڑی دلیری کے ساتھ پہلے چند صحافیوں میں سے ہیں جن میں حبیب اکرم صاحب ہیں، انہوں نے بھی بہت دلیری کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ جنید سلیم صاحب نے بھی بڑی اچھے طریقے سے، عمران ریاض خان صاحب نے حالانکہ بڑے ان کے اختلافات تھے لیکن انہوں نے بھی جو ہے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اور کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ توہین رسالت کے ذمے میں بات نہیں آ رہی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جنید سلیم صاحب نے بعد میں بھی
ایک دو ویڈیو میں یہ پیغام دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال ارشاد بھٹی صاحب نے بھی اس پہ ایک سے زیادہ پروگرام کیے اور پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کو زیر بحث لایا اور یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے. یہ بات انہوں نے رسالت کی ضمیر میں نہیں آتی. پھر ارشاد بھٹی صاحب کا کمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسے مختلف علماء کو بھی اس حوالے سے اپنے پلیٹ فارم سے ان کو اس حوالے سے دعوت فکر دی کہ وہ کریں, کچھ کیوں نہیں کر رہے, وہ کیوں علماء بڑے علماء خاموش کیوں ہیں. اس حوالے سے بھی ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. میں خود بہت زیادہ ارشاد بھٹی صاحب کے اس بات سے متاثر ہوں اور خوش ہوں اور بڑا مجھے انسپائر ہوا کہ ارشاد بھٹی صاحب نے اس سلسلے میں آگے بڑھ کر جو ہے اپنا وہ رول پلے کیا. تو اس حوالے سے میں انجینئر صاحب کی طرف سے میں ارشاد بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز جب انجینئر صاحب رہا ہو کے باہر آئیں گے تو وہ خود بھی ارشاد بھٹی صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کریں گے اور ان کی بہرحال اس وقت تک ان کے بہاف پہ میں ارشاد بھٹی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی پازیٹیو رول پلے کیا اور حق بات کی. انہوں نے کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیا, کوئی غلط بات نہیں کی اور انہوں نے علماء کو بھی کی توجہ بھی اس طرف جو ہے مبذول کروائی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھ کے سمجھنا اور علماء کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بڑے علماء کو انہوں نے ریکویسٹ کی, وہ سامنے آئے. تو بہرحال اس حوالے سے یہ اپڈیٹ جو ہے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ کافی دنوں سے یہ بات پینڈنگ تھی, دوسرے موضوعات کے باعث اس پہ توجہ نہیں دے سکا. بہرحال آج میں نے یہ بات جو ہے وہ انجینئر صاحب کی طرف سے یہ جو ہے معاملہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. امید